بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ ایک سچے اسلامک ہیرو کو جان سکیں اور ان کے مضبوط ایمان کے جذبے کو محسوس کر سکیں۔ خبیب بن عدی بن ملک الاوسی الانصاری ایک عظیم صحابی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 صحاباؤں میں سے ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ جب بدر کی لڑائی کے جھنڈے اٹھائے گئے تو جنگ میں یہ بہت ہی ہمت اور بہادری سے لڑے، اور لڑائی کے دوران جن کافروں کو آپ نے قتل کیا تھا ان میں سے ایک حارث بن عامر بن نوفل بھی تھا۔ لڑائی میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد قریش کے باقی لوگ مکہ لوٹ آئے۔ حارث کے بیٹوں کو جب پتہ چلا کہ ان کا باپ جنگ میں مارا گیا ہے تو انہوں نے اس کے قاتل کا نام اچھی طرح یاد کر لیا، خبیب بن عدی۔ جنگ بدر سے مسلمان فتح یاب ہو کر مدینہ واپس آئے اور اپنی جماعت کو مستقل طور پر مضبوط کرنے لگے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے عبادت گزار، اللہ و اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے والے متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ رات بھر نماز پڑھتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے رازوں کو جاننا چاہا تاکہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے اور ان کی نئی جنگ کی تیاریوں کی پوری طرح سے جانکاری مل سکے۔ اس کام کے لیے آپ نے صحابہ میں سے 10 لوگوں کو چنا اور ان کو جاسوس بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا امیر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عاصم کے نانا تھے۔ جب یہ لوگ اصفہان اور مکہ کے بیچ ہدا نامی جگہ پر پہنچے تو بنی حذیل کے ایک قبیلے کو ان کے آنے کی خبر مل گئی۔ اس قبیلے کا نام بنو لحیان تھا۔ تو اس قبیلے کے تقریباً 100 انتہائی ماہر تیر انداز ان 10 صحاباؤں کی کھوج میں نکلے اور ان کے قدموں کے نشانوں کے اندازوں پر چلنے لگے۔ آگے چل کر قدموں کے نشان مٹے سے ہونے لگے اور نشانوں کی صحیح سمت لگانا مشکل ہونے لگا۔ ان تیر اندازوں نے ان کو تقریباً کھو ہی دیا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو ریت پر کھجوروں کی کچھ گٹھلیاں دکھائی دی۔ اس نے ان گٹھلیوں کو اٹھایا اور جس کمال و مہارت کے لیے عرب مشہور تھے اس کھوجبین والے انداز میں اس نے گٹھلیوں کی طرف دیکھا، پھر ایک دم زور سے چلایا تاکہ دوسرے اسے سن سکیں، یہ گٹھلیاں یثرب مدینہ کے کھجوروں کی ہیں، آؤ اس طرف چلیں جدھر ان گٹھلیوں کو کھانے والے افراد کے قدموں کے نشان ہیں۔ اب پھر وہ ان کے قدموں کے نشانوں کے اندازے پر چلنے لگے۔ جب عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کی نقل و حرکت کو اپنے نزدیک محسوس کیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھنے کا حکم دیا۔ قبیلے کے تیر اندازوں نے قریب آ کر پہاڑ کے دامن کو پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور ہماری حراست کو خود سے قبول کر لو، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے کسی بھی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ سبھی ساتھی سردار عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو کسی کافر کی پناہ میں نہیں آنے دوں گا۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے حالات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے۔ پھر قبیلے والوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح 7 اور مسلمان زخمی اور شہید ہو گئے۔ باقیوں کو انہوں نے پھر بلایا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ خود نیچے آئیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ بعد میں ان کافروں کے وعدے پر باقی 3 صحابہ اترے۔ یہ حضرات حضرت خبیب، زید بن دسنہ اور ایک تیسرے صحابی رضی اللہ عنہم تھے۔ قبیلے والوں نے جب ان حضرات پر قابو پا لیا تو ان کی کمان سے ڈوری نکال کر اسی سے انہیں باندھ دیا۔ تیسرے صحابی نے ان کے دھوکے اور فریب کی شروعات کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ تمہاری پہلی وعدہ خلافی ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتا۔ میرے لیے تو انہی کی زندگی نمونہ و مثال ہے جن کو تم نے ابھی ہم سے پہلے شہید کیا ہے۔ کافروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کیا اور زبردستی کی، لیکن وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما کو یہ لوگ اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔
اور انہیں غلاموں کے بازار میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب مکہ میں ان کی گرفتاری کی خبر پھیلی اور حارث بن عامر کے بیٹوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے باپ کا قاتل گرفتار ہو کر غلاموں کے بازار میں آ چکا ہے، تو وہ فوراً نیلامی میں پہنچے اور انہیں خریدنے کے لیے مقابلہ کیا اور سب سے اونچی قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا اور آپ کو قید کر دیا۔ کچھ دنوں تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں قید رہے۔ قید کے دنوں میں آپ نے ایک دن حارث کی ایک لڑکی سے زیر ناف کے بال بنانے کے لیے استرا مانگا۔ اس نے استرا لا کر دے دیا۔ اس وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ کھیلتا ہوا چلا آیا۔ اس عورت کو خبر نہ ہوئی۔ پھر جب وہ آپ کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ آپ کی ران پر بیٹھا ہے اور استرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی وہ اتنی گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور کہا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ بھروسہ رکھو، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ اس خاتون کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں، خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی قیدی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک دن انہیں انگور کے ایک خوشے سے انگور کھاتے ہوئے دیکھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور پورے مکہ میں اس وقت انگور نہیں تھے۔ وہ بیان کرتی تھی کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق تھا جو اس نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ آخری دنوں میں حارث کے بیٹوں نے کوشش کی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچانے کے بدلے اپنے ایمان سے پھر جائے، لیکن آپ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ آخر بنو حارث کے لوگوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں لے کر حرم سے باہر نکلے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس امید کے ساتھ اجازت دی کہ اب شاید یہ اپنی دین سے پھر جائے گا اور کفر کو اپنانے کا اعلان کرے گا۔ آپ نے نہایت اطمینان اور عاجزی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے ایمان کی مٹھاس کو اپنے روح کے اندر محسوس کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ کاش میں دعائیں مانگتا رہوں، لیکن پھر آپ اپنے قاتلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم اگر تمہیں یہ خیال نہ ہونے لگتا کہ میں گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو اور زیادہ دیر تک پڑھتا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، ان میں سے ایک ایک کو چن کر ہلاک کرنا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا اور یہ اشعار پڑھے، جبکہ میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی موت کو کس طرح قبول کرتا ہوں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ایک ٹکڑے پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر وہ لوگ آپ کو لے کر چلے اور آج جہاں مکہ مکرمہ کی مسجد تنعیم ہے وہاں سولی پر چڑھا کر باندھ دیا۔ عرب کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ کسی آدمی کو سولی پر چڑھایا گیا ہو۔ انہوں نے کھجور کے تنوں سے ایک بہت بڑی صلیب تیار کی جس پر انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا۔ آپ کے جسم کے حصے بہت مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ مشرکین آپ کی تقلیب پر خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے تھے، جبکہ نیزے باز اور تیر انداز اپنے ہتھیار تیار کر رہے تھے۔ یہ سارا ظلم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان بوجھ کر آہستہ آہستہ کیا جا رہا تھا۔ آپ نے آنکھیں بند نہیں کی اور حیرت انگیز سکون آپ کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ پھر آپ کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے نیزوں اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ منظر یہ تھا کہ آپ سولی پہ بندھے ہوئے تھے اور نیزے اور تیروں کو آپ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ ایک کے بعد ایک آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے اور آپ کو زخمی کر رہے تھے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک نے آپ کے پاس آ کر کہا، خبیب، اب بھی وقت ہے، تم بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے ہوتا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے بجلی کی گرج اور چمک کی طرح پھٹ پڑے اور قاتلوں سے کہا، ظالموں، اگر میرے جسم میں 100 جان آ جائیں تو میں ان کو خوشی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتا، لیکن مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ عظیم الفاظ سن کر ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی کو کسی اور سے اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اس قدر اشتعال انگیز تھی کہ اب ظالموں نے دیوانگی اور درندگی کے ساتھ نیزوں اور تلواروں سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ابو سروہ عقبہ بن حارث ان کی طرف بڑھا اور انہیں شہید کر دیا۔ سولی کی جگہ سے کچھ دور چرند پرند ادھر ادھر اڑ رہے تھے، جیسے قصائی اپنا کام ختم کر کے جائے اور وہ تازہ لاش سے لذیذ کھانا کھا سکیں۔ پھر جلد ہی انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا اور اکٹھا ہو گئے، اور ان کی چونچیں یوں ہل رہی تھی جیسے آپس میں سرگوشی اور باتیں کر رہے ہوں۔ اچانک وہ آسمان میں بہت دور، بہت ہی زیادہ دور اڑ گئے۔ انہوں نے ایک متقی اور توبہ کرنے والے آدمی کی خوشبو سونگھ لی جو اس کے صلیب پر لٹکے جسم سے پھیل رہی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس جانے یا اسے تکلیف دینے سے ڈر رہے تھے، اور ان کا جھنڈ خلا کی وسعتوں میں اڑ گیا۔ مشرکین مکہ اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، جبکہ شہید کی میت وہیں پڑی تھی جس کی حفاظت قریش کے نیزے بازوں کا ایک گروہ کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ لوگ آپ کی لاش کو ایک خاص جگہ پھینک آئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ آپ کے صحابہ کو سخت آزمائش کا سامنا ہے، اور آپ ان میں سے ایک کی مصلوب لاش کو قریب قریب دیکھ سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے دو صحابی مقداد بن عمر اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے زمین کو پار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو زمین کے ایک پاکیزہ مقام پر اتار دیا اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے، لیکن یہ صلیب پر چڑھائے گئے ایسے قابل احترام اسلامک ہیرو ہیں جو تاریخ کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔